ابن سلیمان: اے مسجود ملائک، تم کے دیوانے ہوئے جاتے ہو یہ دھواں ہو جانے والی حقیر شیخ کے پیچھے، اور یہ کیا عجب ہو کہ دیتے ہو ترجیح اسفل و اعلیٰ پر، محض اس لیے کہ وہ دل فریب دلربا ہے، نگاہ کے قابل، سو فراموش کر جاتے ہو تم وفا آشنائی اس کی، مگر وہ خیرخواہ بار بار صدائیں دے کر تمہیں یاد دہانی کرواتا ہے کہ گزر رہے ہو تم گزرگاہ سے، اور لوٹ کر جلد آ جانا ہے تمہیں ابدی ٹھکانے۔ سو ابن سلیمان، دل ضرور لگاؤ اس بے مہر، بے دید، بے وفا سے، مگر اتنا ہی جتنا کہ اس کا حق ہے۔ میرا خیال تھا کہ آپ کا نام چاندنی، روشنی، خوشبو، نغمہ یا پھر حور ہوگا۔ بیچ لگژری ہوٹل میں اس وقت اینا کے ولیمے کی شاندار تقریب جاری تھی۔ لکڑی دبکے سے بوجھل ہلکے فیروزی گھیر دار انارکلی فراک میں ملبوس دلہن بنی اینا کے گلنار چہرے سے پھوٹتی شعاعیں اس کی قلبی مسرت کی غماس تھیں، جبکہ بلیک ٹو پیس زیب تن کیے دولہا برہان بھی خاصے شاداں اور فرحاں سے دکھائی دیتے تھے۔ دولہا دلہن کا سولو فوٹو شوٹ کیا جا چکا تھا اور اب دیگر کے ساتھ ان کی تصاویر لی جا رہی تھیں۔ باوردی مؤدب خوش اخلاق بیروں نے اسٹارٹر سرو کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہال کے ایک جانب بڑے اہتمام سے سجایا گیا آرکیسٹرا پس منظر میں کوئی اعلیٰ انگریزی دھن بکھیر رہا تھا، جس کی بدولت سارے ماحول پر ناقابل بیاں سا فسوں طاری تھا۔ گوشۂ عافیت کے مکیں بھی اپنے لیے مخصوص یعنی وی آئی پی نشستوں پر براجمان شادی والے دن کی بنسبت آج زیادہ محظوظ ہو رہے تھے کہ ظاہر ہے آج وہ میزبان جو نہیں تھے، پر سیاہ کامدار شارٹ شرٹ اور بیل باٹم میں ملبوس ورا کا معاملہ ذرا مختلف تھا کہ وہ اس روز بھی بے چین تھی اور آج بھی مضطرب، اور اس کا سکون اور اطمینان غارت کرنے کا صحرا دو جان لیوا نگاہوں کے سر تھا کہ جو آج بھی گویا سارا جہاں چھوڑ کر بس ایک اسی کا طواف کیے جا رہی تھیں۔ وہ یوں کسی بھی مرکز نگاہ بن جانے پر گھبرا رہی تھی، پریشان تھی، خائف یا مضطر، وہ اپنی کیفیت ابھی خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی، پر اتنا ضرور تھا کہ وہ ان دنوں تنہائی کو اپنا ساتھی بنانا چاہتی تھی۔ سو اس وقت بھی وہ اس کی تلاش میں ساتھ بیٹھی واصلہ سے واش روم کا بہانہ کر کے اٹھی اور وہاں سے نکل کر ملحقہ باغیچے میں چلی آئی۔ قداور ناریل کے درختوں سے گھرے اس باغیچے میں نسبتاً سکون تھا۔ ایک جانب سے باغیچے کا اختتام سمندری کٹاؤ پر ہو رہا تھا، وہاں لکڑی کی ریلنگ نصب تھی، وہ خرامہ خرامہ چلتی وہیں آ کھڑی ہوئی، اور خالی الذہنی کے عالم میں باغیچے میں ایستادہ لیمپوں کے پانی میں منعکس ہوتی جلملاہٹ بڑے انہماک سے دیکھے گئی، اور تب ہی وہ جو موقع کا انتظار کرنے کی بجائے موقع پیدا کرنے پر یقین رکھتا تھا، دبے پاؤں اس کا تعاقب کرتا نامحسوس انداز سے اس کے عقب میں آ کھڑا ہوا، اور بڑے جذبوں سے بھرپور کسی اور ہی جہاں کی سیر کو لے جاتے لہجے میں اسے مخاطب کرتا ہوا بولا، بیزی، یہ کیسا نام ہوا؟ پرسوں تو وہ اپنا نام بتا کر فوراً ہی گاڑی سے اتر گئی تھی، اور پھر واپسی پر ارسم بھی ان کے ہمراہ ہی تھا، تو مزید کوئی اور بات ان کے درمیان نہ ہو سکی تھی۔ سو آج اس نے بات برائے بات کی ابتدا یہیں سے کی۔ کیوں؟ وہ جو اپنے ہی کسی دھیان میں کھڑی تھی، پہلے تو اس کی آواز سن کر بے طرح چونک پڑی، پھر فوراً ہی سنبھل کر اپنی سبھی پیشانی پر بے شمار بل ڈال کر قدرے غسیل سے لہجے میں لب کشا ہوئی، میرے نام سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ مجھے نہیں، خوش لباس خوبرو سا مجنونانہ لہجے میں بولا، میرے دل کو اس سے مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس کے لہجے میں کچھ تھا، کچھ ایسا جو فی الوقت سمجھ تو نہیں پائی، پر پھر بھی اس کا دل اس روز سے دھڑکا تھا کہ زبان لڑکھڑا گئی۔ بتاؤں گا، وہ معنی خیزی سے مسکرایا، سب بتاؤں گا، مگر پہلے یہ لو، جلدی سے اسے اپنے پرس میں رکھ لو۔ اس نے اچانک ہی اپنے کڑکڑاتے نیلے کرتے کی دہانی جیب سے کوئی شے برآمد کر کے اس کی جانب بڑھائی تھی۔ یہ کیا ہے؟ ورا اس کی پھرتی پر ششدر رہ گئی، ابھی پرسوں ہی تو وہ اس کے نام سے واقف ہوا تھا، اور آج گھر جا کر اطمینان سے دیکھ لینا۔ وہ ورا کو سرخ آبدار کاغذ میں ملفوف تحفہ تھامنے پر آمادہ نہ دیکھ کر اس بار قدرے جھنجھلاہٹ آمیز عجلت پسندی سے بولا، پر ابھی تو جلدی ہے، اسے رکھ لو۔ لیکن ایسے کیسے رکھ لوں؟ اسے حقیقتاً سہراب کے اسرار سے الجھن ہو رہی تھی۔
دیکھو، سہراب نے اپنی چوکنی محتاط نظر ہال کے خارجی دروازے پر ڈالنے کے بعد برقِ رفتاری سے ورا کا نگینے چڑھا سیاہ پرس اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے بڑے مزے سے کہا، ایسے؟ اور وہ جو کچھ بھی تھا صورت سے اس کے پرس میں ڈال کر جان لیوا انداز سے مسکراتے پرس اسے واپس پکڑا دیا۔ بس اتنی سی بات تھی۔ وہ ہم کہہ رہے تھے آپ اس بار آمسٹ، پٹاری، گڑ اور پنیر ذرا زیادہ بھجوا دیجیے گا نا۔ وقت بہت آگے بڑھ گیا تھا، مگر سرمئی تھیلے سے برآمد ہوئی ایک اور تصویر دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ اس کی زندگی تو آج بھی انہی رنگا رنگ مناظر میں کہیں قید تھی۔ لاؤنج میں بچھے ایل شیپ کے بھورے صوفے پر آسمانی رنگ کی سوتی ساڑی لپیٹے بیٹھی فیروزہ اس وقت صوفے کے برابر میں دھری لکڑی کی چھوٹی سی میز پر دھرے ہرے رنگ کے ڈائل والے فون پر سید صاحب سے مصروف گفتگو تھیں۔ کیا معلوم اس لمحے کو کس نے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کیا؟ شاید شانی ہی نے۔ یہ شوق اسے ہی تو تھا۔ پہلے بھی یہاں کی سوغاتیں ماشاءاللہ وافر مقدار میں وہاں جاتی ہیں۔ سید صاحب اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے سنجیدہ اور بردبار لہجے میں جواباً متانت سے بولے، اب تم کہہ رہی ہو تو ذوالفقار کے ہاتھ اور بھجوا دوں گا۔ وہ ہماری اماں فرمائش کی تھیں، اسی لیے کہہ رہے ہیں۔ وہ سادگی سے بولیں، اور اگر ذوالفقار کے ہاتھ بھجوائیں گے تو پھر دلہن کے لیے کوئی زیور اور چھاپی ساڑی بھی بھجوا دیجیے۔ وہ ہم سوچ رہے تھے کہ دلہن کو چھٹی میں دے دیں گے۔ ذوالفقار سید صاحب کا دیرینہ رفیق معتبر آدمی تھا۔ سید صاحب اکثر قیمتی سامان اسی کے ہاتھ بھجوایا کرتے تھے، سو فیروزہ اسی لیے بولی تھیں۔ اچھا اچھا، سید صاحب بولے، ٹھیک ہے انشاءاللہ بھجوا دوں گا۔ شاکر کہاں ہے؟ میری بات کروا دو ذرا اس سے۔ شاکر اپنی دلہن کو لے کر ابھی ابھی ڈاکٹرنی کے ہاں سے لوٹا ہے، فیروزہ نے بتایا تو وہ قدرے تشویش سے بولے، کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ ہاں شکر خدا کا، فیروزہ متبسم لہجے میں بتانے لگیں، معمول کا معائنہ کروانے گئے تھے، اگلے مہینے دلہن فارغ ہو جائے گی نا؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ وہ خوش دلی سے بولے، اب اگر تمہاری بات مکمل ہو گئی ہو تو شاکر کو بلا دو، اس سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ جاؤ شانی۔ وہ سامنے صوفے پر پیر اوپر کیے اپنا کیمرہ الٹ پلٹ کر دیکھتی شانی کو مخاطب کر کے بولیں، بھائی جان کو بلائے لیو نا۔ ہاں وہ سنو نا، ساڑی کی فرمائش کی ہے۔ فیروزہ گویا اچانک یاد آ جانے پر جلدی سے بولی، پلول اور کٹہل کاز رکا کہہ رہی تھی کہ آپ سے کہہ کر منگوا دوں۔ کیا ہو گیا ہے امی کو؟ بلاوے پر اپنے کمرے سے برآمد ہوئے ململ کے سفید کرتا شلوار میں ملبوس شاکر فیروزہ کے نزدیک آتے ہوئے ناپسندیدگی سے انہیں ٹوکتے ہوئے بولے، کوئی کیسی بھی فرمائش کر دے، آپ ابو کو نوٹ کروا دیتی ہیں۔ ہاں تو کیا کریں؟ فیروزہ نے برا مان کر انہیں گھورتے ہوئے کہا، بے مروت بن جائیں، لو بات کرو اپنے ابو سے۔ اچھا جی میری طرف سے اللہ حافظ۔ انہوں نے چونگا شاکر کو پکڑایا اور خود اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چل دیں۔ السلام علیکم۔ شاکر نے چونگا کان سے لگا کر سید صاحب کو مؤدب مگر منتظر لہجے میں سلام کیا کہ دیکھیں انہیں کیا اہم بات کرنی ہے۔ وعلیکم السلام۔ سید صاحب پدرانہ شفقت سے بولے، جیتے رہو خوش رہو، تمہاری امی بتا رہی تھیں کہ ابھی ڈاکٹر کے ہاں سے واپسی ہوئی ہے، سب خیر خیریت ہے نا؟ اگرچہ وہ اس سوال کا جواب فیروزہ سے جان چکے تھے، تاہم انہوں نے عنقریب باپ کے رتبے پر فائز ہونے والے اپنے بیٹے کا مان اور حوصلہ بڑھانے کی غرض سے ایک مرتبہ پھر اپنا سوال دہرانا ضروری خیال کیا۔ فرح کا بی پی نارمل نہیں، وہ سخت پریشان لہجے میں بتانے لگے، ڈاکٹر نے خاص خیال رکھنے کی تاکید کی ہے۔ ہاں تو رکھو خاص خیال، وہ زیر لب مسکرا کر بولے، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ جی۔ ہر وقت کی مہمانداری اور گھر والوں کے شور شرابے میں فرح کے آرام کا خاص خیال کیوں کر رکھا جا سکتا ہے؟ کہنا تو وہ جواباً یہ چاہتے تھے، مگر فی الوقت بس جی پر اکتفا کر گئے۔ اچھا بیٹے شاکر، اس بار سید صاحب اصل بات کی جانب آتے ہوئے سنجیدگی سے بولے، مجھے کریم صاحب بتا رہے تھے کہ نارتھ ناظم آباد میں ایک نیا شاپنگ پلازہ بن رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اسے جا کر دیکھو اور ادھر ایک دو دکان خرید لو۔ وہ دراصل شاکر سید صاحب کی بات خاموشی سے سننے کے بعد گلا کھنکار کر کچھ بے تاثر لہجے میں بولے، بات کچھ یوں ہے کہ ان دنوں میں بہت مصروف ہوں، اور پھر اس شاپنگ پلازہ کا سروے تو عامر بھی کر سکتا ہے،
اب وہ بچہ تو نہیں، گریجویٹ کر رہا ہے، تو یہ ذمہ داری آپ اسے سونپ دیجیے۔ دوسری جانب موجود جہاں دیدہ سید صاحب کو بیٹے کے الفاظ نے نہیں، اس کے لہجے نے بڑے بھرپور انداز سے چونکایا تھا، مگر وضع دار آدمی تھے، سو کچھ بھی ظاہر کرنے سے گریز کرتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، تم عامر کو بلاؤ، میں اس سے بات کر لیتا ہوں۔ جی تو شرر صاحب، کچھ بتائیے اپنے بارے میں، اپنا مفصل تعارف کروائیے۔ شرر نے آتش کی دعوت قبول کر لی تھی، سو نشست کے اختتام پر آتش کی مدد میں اس کے کتب خانے میں آ بیٹھا۔ آتش خاقان کو طلب کر کے اسے چائے کی بابت ہدایت دینے لگا۔ اس دوران وہ بھی بے تاثر نگاہوں سے کتب خانے کا سرسری سا جائزہ لے کر فارغ ہو گیا۔ تب آتش خیر مقدمی انداز سے مسکرا کر گفتگو کا آغاز کرنے کی غرض سے بولا، میرا تعارف بجز اس کے کچھ اور نہیں کہ میں سراپے سوال ہوں۔ شرر جواباً پتھریلی نگاہوں سے آتش کا چہرہ دیکھتے ہوئے پتھریلے لہجے میں بولا، آتش دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم پیوست کرتے ہوئے صوفے کی پشت سے کمر ٹکا کر بردبار سا ہنکار بھرتے ہوئے بولا، سوال کیا ہے؟ یہی کہ میں جو کوئی بھی ہوں تو آخر ہوں ہی کیوں؟ جواب اس بار بھی مبہم تھا، سو چند ثانیے آتش معنی خیزی سے خاموش رہا، پھر اس کے سپاٹ چہرے پر کچھ کھوجنے کی صحیح کرتے ہوئے ایک دم اگلا سوال داغا، زندگی سے کیا چاہتے ہو؟ زندگی سے جو چاہا وہ اس نے کبھی دیا ہی نہیں۔ وہ زہر خون سا مسکرایا، تمہیں لینے کا ڈھنگ ہی نہیں ہوگا۔ آتش ضرب لگانے کی خاطر بولا، پتہ نہیں۔ شرر نے بیزاری سے سر جھٹکا، شاید۔ غم نہ کرو۔ آتش اپنی پرتاثیر آواز کو بڑی یگانت سے استعمال کرتا ہوا گمبھیرتا سے بولا، اب آ گئے ہو نا، یہاں دیکھنا کامیابی خود تمہارا پتہ پوچھتی چلی آئے گی۔ کامیابی؟ شرر استہزائی انداز سے بے اختیار مسکرایا، اور نہ آئی تب لائیں گے۔ آتش کے لبوں پر اس کا مخصوص پر اصرار مقابل کو مسحور کر دینے والا تبسم بکھر گیا، اسے لے کر آئیں گے تمہارے قدموں میں۔ یہ دعویٰ ہے؟ شرر نے مضحکہ اڑاتی نظروں سے آتش کو دیکھا، یا بڑبولا پن، خود اعتمادی؟ آتش چاروں شانے چت کرنے والے لہجے میں کھل کر دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولا، جس سے تم یکسر محروم نظر آتے ہو۔ محروم تھا نہیں، شرر کے لب بھنج گئے، پر کر دیا گیا۔ ہاں تو وہ بھی میں ہی دیکھ رہا ہوں۔ آتش ہولے سے سر اس بات میں ہلا کر حلاوت سے بولا، پر کچھ اور بھی ہے تم میں جو مجھے واضح دکھائی دے رہا ہے۔ وہ کیا؟ شرر نے چونک کر ناسمجھی سے آتش کی آنکھوں میں کودتی برق کو دیکھا تھا۔ یہ وقت آنے پر تم از خود جان جاؤ گے، وہ معنی خیزی سے بولا، اور جب تک وہ وقت نہیں آ جاتا تب تک میں کیا کروں؟ شرر نے کھردرے سے لہجے میں پوچھا، تو آتش اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اپنے لکھنے کی میز پر دھری ایک سیاہ سرمئی جلد والی کتاب لا کر اسے تھماتے ہوئے بولا، میری اس کتاب کا مطالعہ پوری یکسوئی اور دھیان سے کرنا۔ کیا ہوا ورا، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ ولیمے سے واپسی پر کپڑے وغیرہ تبدیل کرنے کے بعد اپنے اپنے بستر پر لیٹتی رجا اور واصلہ حسب عادت آج کی تقریب کی بابت گفتگو کر رہی تھیں کہ بات کرتے کرتے ماں ورا کی خاموشی کا احساس ہونے پر رجا نے اس سے ایک دم استفسار کیا، میں؟ ورا جو رات کے ڈھیلے ڈھالے سوتی لباس میں اپنے بستر پر چت لیٹی تکیے پر بکھرے اپنے دراز گیسو مخروطی انگلیوں سے سنوارتی ہوئی مخمور نگاہوں سے چھت پر مناسب رفتار میں گھومتے پنکھے کو گھورنے میں منہمک تھی۔ رجا کے سوال پر یک لخت چونک اٹھی، نہیں تو؟ اب وہ اس کے استفسار کا کیا جواب دیتی کہ اس وقت سہراب تو پرس اسے واپس تھما کر بڑے مسرور فاتحانہ انداز سے وہاں سے چلتا بنا، پر اس کی جان عذاب میں آ گئی۔ ہرچند کوئی کیا جانے کہ اس کے پرس میں کیا شے چھپی تھی، پر وہ خود تو واقف تھی نہ، چنانچہ بعد میں سارا وقت مارے بوکھلاہٹ کے اپنے چھوٹے سے حسین کلنچ کو خود سے چمٹائے اسی پریشانی میں رہی کہ خدا نخواستہ کہیں کوئی۔ ہاں، واصلہ نے بھی جرح کرنے کے سے انداز میں کروٹ بدل کر منہ اس کی جانب کرتے ہوئے رجا کی بات سے اتفاق کیا، یہ تو میں نے بھی نوٹ کیا تھا کہ آج سارا وقت تم
تم کچھ خاموش خاموش دی رہی، کیا بات ہے؟ کیا پھر ماما نے کچھ کہہ دیا؟ ارے بھئی، کہہ تو رہی ہوں کہ کچھ نہیں ہوا۔ جو سچ تھا ظاہر ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا تھا، اور جو کچھ وہ بیان کر رہی تھی اس پر دونوں کو یقین نہیں رہا تھا، سو ایسی صورتحال میں وہ چڑھ ہی سکتی تھی، سو بے طرح چڑھ کر بولی، کیا کچھ دیر کے لیے انسان خاموش نہیں رہ سکتا؟ انسان رہ سکتا ہے، رجا تائیداً بولی، مگر تم نہیں، اس لیے شرافت سے بتا دو کہ کیا بات ہے۔ بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ انہیں ٹلتا دیکھ کر اس بار وہ ان کی تسلی کے لیے لبوں پر ایک زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر بولی، اور کوئی بات نہیں، میں بتا رہی ہوں۔ واصلہ نے بڑی بڑیونکے سے انداز میں سر ہلا کر وثوق سے کہا، کسی کی بری نظر لگ گئی ہے تمہیں؟ بری کا تو پتہ نہیں، پر ہاں، ایک نظر اس کے دل کو تو ضرور لگ گئی تھی۔ اس نظر کا خیال آتے ہی اس کا دھیان ایک بار پھر اپنے پرس کی جانب چلا گیا کہ جسے کھول کر دیکھنے کا موقع تاحال اسے دستیاب نہ ہو سکا تھا۔ رجا اور واصلہ شاید اس کے آخری جواب سے مطمئن ہو گئی تھیں، تبھی اسے مزید کوئی سوال جواب کیے بغیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے سو گئیں، اور جوں ہی وہ گہری نیند سے بغل گیر ہوئیں، اس لمحے کی منتظر وضع بستر سے آہستگی سے اٹھی اور اپنی مقفل الماری میں احتیاط سے رکھا پرس نکال کر واش روم میں آ گئی۔ پرس کھول کر سہراب کا رکھا تحفہ برآمد کر کے اس سے لپٹا سرخ کاغذ بنا آواز پیدا کیے ہٹایا، اور نظر کے سامنے آنے والے نوکیا 3210 کو دیکھ کر تھک رہ گئی، اور وہ کہتا تھا، بس اتنی سی بات تھی؟ کیا یہ واقعی اتنی سی بات تھی؟ اللہ کے فضل سے خرید لیے تم دکان؟ شوریدہ سر ہوا نے بند دریچے پر بڑے زور سے دستک دی تھی، اس قدر بلند آہنگ کہ وہ جو بکھرے حالات کو سرمئی تھیلے میں دوبارہ بڑی احتیاط سے واپس رکھ کر گلابی پھولدار ایلبم کی تلاش میں ناکام ہو کر اب تھکا ماندہ نڈھال سا کمرے میں بچھے سرمئی قالین پر ہارا ہوا سا بیٹھا تھا، وہ اس آواز پر گویا چونک کر حال میں لوٹا، مگر ہمیشہ کی طرح اس نے یہاں کا ہر منظر بے کیف، پھیکا اور دلگیر پایا تھا، سو اس نے دیوار سے پشت ٹکا کر اپنی نمناک آنکھیں موند لیں اور سوختہ دل پر پھوار بن کر برستے لوگوں کے درمیان جا پہنچا۔ اس روز شاکر نے منع کر دیا تو کیا ہوا؟ اپنے مزاج کی تمام تر خرابی کے باوصف عامر بھی تو انہی کا خون تھا، سو سید صاحب نے دکان خریدنے کی ذمہ داری اسے تفویض کر دی، جو اس نے آج خرید بھی لی، مگر جی خرید لی۔ وہ اپنے پلنگ پر براجمان آنے والے ننھے مہمان کے لیے چھوٹے چھوٹے جھبلے بڑے شوق سے سیتی فیروزہ کے پوچھنے پر جواباً سرسری سے لہجے میں بولا، اچھا تو ہمارا شناختی کارڈ واپس الماری کی دراز میں رکھ دو، یہ لیں۔ عامر نے اپنے والیٹ سے ان کا شناختی کارڈ نکال کر انہیں دیتے ہوئے کہا، نغمی سے رکھوا لیں، ویسے یہ ایکسپائرڈ ہو چکا ہے، کسی کام نہیں آیا۔ تو بابو، پھر دکان کیسے خرید لیے تم؟ انہوں نے جھبلے سے نگاہ ہٹا کر اسے حیرت سے دیکھا۔ آپ کا ایکسپائرڈ تھا تو کیا ہوا؟ وہ معنی خیزی سے مسکرایا، میرے پاس بھی تو تھا نا۔ یعنی دکان تم نے امی کے بجائے اپنے نام پر خرید لی؟ عیسیٰ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتی نغمی، جو ظاہر ہے کہ عامر کی بات سن چکی تھی، بے طرح چونک کر بولی، ہاں تو پھر اور کیا کرتا؟ وہ بے پرواہی سے بولا، پھر عیسیٰ کی جانب متوجہ ہو کر کہنے لگا، یہ تم نے ہاتھ میں کیا پکڑ رکھا ہے؟ رپورٹ کارڈ۔ عیسیٰ، جو اب سے کچھ دیر قبل اسکول سے لوٹا تھا، مدھم سی آواز میں بولا، رپورٹ کارڈ؟ اوہ اچھا، تو رزلٹ آ گیا تمہارا، ادھر دکھانا ذرا۔ عامر نے بلند آواز سے بولتے ہوئے رپورٹ کارڈ اس کے ہاتھ سے اچکا اور کھول کر دیکھنے لگا، یہ کیا، فیل ہونے سے بال بال بچے ہو، یہ ہے کارکردگی تمہاری؟ وہ اب اپنے سامنے سر جھکائے کھڑے عیسیٰ کو زور زور سے ڈپٹ رہا تھا، سارا دن کھیلتے رہتے ہو، دھیان پڑھائی میں نہیں لگتا تمہارا؟ اوہ، تم کہیں جا رہے ہو آتش؟ آج شام ایک نجی جامعہ میں آتش کا لیکچر تھا، سو وہ گھٹنوں تک جاتے سیاہ کرتے اور سرمئی جینس میں ملبوس پیروں میں چمڑے کی سیاہ انگوٹھے والی چپل میں مقید کیے گردن تک آتے سیاہ چمکدار بالوں کو بجائے سلیقے سے جمانے کے ذرا سا بے ترتیب کیے رعب دار چہرے پر خلاف معمول ہلکی سی شیو سجائے نئی فوج کے من پسند کیژول لک میں تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلا تو لاؤنج میں پڑے صوفے پر پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کے انتظار میں بیٹھی سیاہ جینس
گلابی ٹاپ میں ملبوس بیزی جوش اور مایوسی کی ملی جلی سی کیفیت کے زیر اثر اسے دیکھتے ہوئی بولی، میں تو تم سے ملنے آئی تھی۔ ہاں جا تو رہا ہوں، مگر اب تم ملنے آ ہی گئی ہو تو بیٹھ جاؤ۔ وہ بائیں کلائی میں بندھے بڑے تار ابھرتے ہوئے ڈائل والی گھڑی پر نظر ڈالتا ہوا بولا، 10-15 منٹ ہیں ابھی میرے پاس۔ اوہ نو نو اٹس اوکے، وہ نزاکت سے بولی، اگر تم لیٹ ہو رہے ہو تو چلے جاؤ، ہم پھر کسی وقت ملاقات کر لیں گے۔ مانا کہ اب تم سیلیبریٹی بن گئی ہو، مگر میرے لیے تم آج بھی وہی بیزی ہو، سو خواہ ان مصنوعی تکلفات میں مت پڑو۔ آتش اس کے انداز پر یوں مسکرایا جیسے کوئی بزرگ کسی طفل کی نادانی پر مسکراتا ہے، اور پلیز بیٹھ جاؤ۔ بیزی اس بات پر کچھ نہیں بولی، کھسیا کر فوراً ہی بیٹھ گئی۔ تب آتش اس کے بالمقابل براجمان ہو کر پوچھنے لگا، تو بتاؤ کیسی رہی ڈائریکٹر صاحب کی دی گئی پارٹی؟ ایک دم زبردست، شاندار، وہ خوشی سے کھلکھلاتے لہجے میں از حد سرشاری سے بے ساختہ بولی، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ممکن ہو سکا، اگر تم مجھے اس مسئلے سے نہ نکالتے تو نہ جانے میرا کیا ہوتا۔ آتش تمہارے ساتھ ہے، وہ مدھم سا مسکرا کر بولا، ایسے میں بہترین کے علاوہ تمہارا اور کیا ہو سکتا تھا؟ سو تو ہے، اس نے دل سے تسلیم کیا، پھر آواز ذرا سی دبا کر رازدانہ لہجے میں پوچھنے لگی، بائی دی وے وہ لڑکی، وہ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں خولا، وہ کہاں ہے؟ ابھی تو یہیں ہے۔ بیزی کے برعکس نہ تو آتش کی آواز کے آہنگ میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی، نہ ہی انداز نشست میں، بلکہ وہ بڑے واضح اور پراعتماد لہجے میں بولا، اور کہاں جائے گی؟ خاقان نے اسے گھر کے کاموں پر لگا دیا ہے۔ گڈ، اسے جان کر تسلی سی ہوئی، وگرنہ اس کے دل میں اب یہ خدشہ سر اٹھا رہا تھا کہ کہیں وہ کوئی اور مسئلہ نہ کھڑا کر دے۔ ہاں اس کے لیے واقعی یہی اچھا ہے، وہ سرد سے لہجے میں بولا، پھر لہجہ بدل کر بیزی سے پوچھنے لگا، تم بتاؤ تمہاری فلم کی ریلیز کب متوقع ہے؟ نیکسٹ منتھ، وہ ہر پریشان کن خیال ذہن سے جھٹک کر خوشگواری سے بتانے لگی، اس ویک ہم فلم کی پروموشن کے لیے ترکی جا رہے ہیں۔ ان فیکٹ پروڈیوسر کا پلان ہے کہ فلم کو پاکستان اور ترکی میں ایک ساتھ ریلیز کیا جائے۔ یہ تو بہت عمدہ خیال ہے، آتش نے تبصرہ کیا، تو وہ مزید جوش و خروش سے بولی، انڈیڈ، میری فلم نہ صرف ترکی بلکہ دبئی اور UK میں بھی ریلیز کی جائے گی، اور فلم اگر ہٹ ہو گئی تو اوور نائٹ مجھے ورلڈ وائڈ فیم مل جائے گی، اس کے بعد بالی ووڈ اور پھر آل دا وے ہالی ووڈ۔ رفتار ذرا دھیمی رکھو بیزی، اس کے منصوبے سنتا آتش بردباری سے اسے ٹوکتا ہوا بولا، ٹارگٹ تک پہنچنا ہے تو اپنے اٹھنے والے ہر قدم پر گہری نظر رکھو، وگرنہ لڑکھڑا جاؤ گی۔ او آتش، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ فوراً ہی طائب ہو کر حالت سے بولی، وہ میں ذرا ایکسائٹڈ ہو گئی تھی۔ اوور ایکسائٹڈ، اس نے دھیرے سے مسکرا کر جتایا، آئی ایم سوری، اٹس اوکے، وہ ناصحانہ بولا، پر خیال رکھو، اب تم برانڈ بننے جا رہی ہو، اپنے جذبات اور باڈی لینگویج کو قابو میں رکھنا سیکھو، تم سکھا رہے ہو تو یقیناً میں سیکھ ہی لوں گی، وہ تعظیماً سر خم کر کے عقیدت مندی سے بولی تھی، جانتا ہوں۔ آتش کی ذہین نگاہوں میں یکلخت وہی چمک نمودار ہوئی کہ جس سے ایک زمانہ خائف تھا، تم میری بہت اچھی شاگرد ہو۔ آتش نے اسی قدر کہنے پر اکتفا کیا، حالانکہ وہ صرف اس کی شاگرد نہیں، اس کا تیار کردہ برانڈ تھی، ایسا برانڈ کہ جس سے اس نے ابھی بہت کام لینا تھا۔ سگریٹ کے کثیف دھوئیں نے کمرے کی ساری فضا کو بوجھل اور آلودہ کر رکھا تھا، پر اسے احساس ہی کب تھا کہ وہ تو جب سے گھر لوٹا تھا تب ہی سے بنا لباس تبدیل کیے عادتاً جوتوں سمیت بستر پر پورے ہاتھ پیر کھولے چت پر اپنے دائیں ہاتھ میں موجود فون کے بجنے کا منتظر تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ فون دیکھتے ہی اس میں محفوظ واحد سہراب کے نمبر پر رابطہ ضرور کرے گی، مگر اتنے گھنٹوں کے مسلسل انتظار نے اب اس کے یقین کو بری طرح متزلزل کر دیا تھا۔ چاہتا تو وہ خود اسے فون کر لیتا، مگر کیا معلوم وہاں کیا صورتحال ہو، سو احتیاط کا تقاضا یہی تھا کہ کچھ دیر اور صبر کر لیا جائے، اور یہ صبر ہی تو اس سے نہیں ہوتا تھا، تو پھر اب اور وہ کیا کرے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مجھ سے رابطہ کرنا ہی نہیں چاہتی؟ یہ خیال نہیں گویا مارے سیاہ تھا کہ جو اس کے من میں
سرسرایا تو وحشت سے وہ اٹھ بیٹھا۔ تو کیا وہ سیمی بدن مجھے حاصل نہ ہو سکے گی؟ جاں بلب ہونا کسے کہتے ہیں؟ اس سوچ نے اس پر واضح کیا تھا۔ تبھی چند ثانیے یوں ہی گزار کر اس نے اپنے مرتعش ہاتھوں سے نیا سگریٹ سلگایا اور بنا کچھ اور سوچے یا سمجھے بے تابانہ وہ نمبر ملا لیا جو رابطے میں رہنے کی غرض سے آج اس نے ورا کو تحفتاً دیا تھا، مگر دوسری جانب بیل جاتی رہی اور فجر کی پہلی اذان کے ساتھ ہی اس نے اپنا فون دیوار میں دے مارا۔ کل امی میری وجہ سے بہت افسردہ ہوئیں۔ اگلا منظر جو اس کی بند آنکھوں نے دیکھا وہ محلے میں واقع کھیل کے وسیع میدان کا تھا، جہاں اس وقت ہر عمر کے لڑکے بالے زور و شور سے کہیں کرکٹ تو کہیں فٹ بال، ہاکی وغیرہ کھیلنے میں مگن تھے۔ شام اپنا سفر تمام کرنے کو تھی اور ایسے میں وہ یاسیر سے سر نہوڑے پتھر کے بینچ پر عثمان کے برابر میں بیٹھا خاصی افسردگی سے کل کے واقعے کی بابت بتا رہا تھا۔ اچھا وہ کیوں؟ عثمان نے خاصی دلچسپی سے پوچھا۔ میرا رزلٹ جو اچھا نہیں آیا، اس نے شرمسار سے لہجے میں بتایا۔ اس لیے کہاں سے اٹھا کر تمہیں کدھر داخل کروا دیا؟ عثمان بولا۔ اس حماقت کا یہی نتیجہ نکلنا تھا، مگر عامر بھائی کہہ رہے تھے کہ پڑھنے والے تو کہیں بھی پڑھ لیتے ہیں، وہ دل شکستہ سے لہجے میں بولا۔ ہاں تو پڑھ تو تم نے بھی لیا، فیل تو نہیں ہوئے؟ عثمان اس کا لہجہ محسوس کر کے حوصلہ افزائی کی خاطر بولا۔ سینٹ میٹ میں پوزیشن ہولڈر تھا۔ اس بات پر وہ واقعی رنجیدہ تھا۔ مستزاد عامر کی بد لحاظ ڈانٹ ڈپٹ اور طعنے۔ غم نہ کرو، وہ نازشانہ لہجے میں بولا۔ میرا خیال ہے کہ اسکول کی تبدیلی کو تم ابھی تک قبول نہیں کر سکے، یہاں ایڈجسٹ ہو جاؤ گے تو یہاں بھی پوزیشن لینے لگو گے۔ میں بھی وہ زیادہ پر امید نہیں تھا۔ میں بھی کیوں؟ عثمان نے اس کا کندھا تھپکا۔ بی شیور، پھر اب تو یوں بھی تمہیں سنجیدہ ہو کر پڑھنا ہی ہوگا کہ اب 8ویں میں جو آ گئے ہو۔ ہاں کہتے تو تم ٹھیک ہی ہو۔ یہ شاید کندھے پر رکھے عثمان کے ہاتھ کا اثر تھا جو وہ ذرا بشاشت سے بولا۔ اب تو واقعی مجھے سنجیدگی سے پڑھائی کرنی ہوگی۔ اچھا پڑھوں گا تبھی تو ڈاکٹر بن سکوں گا۔ ویری نائس، عثمان مسکرایا۔ یعنی تم میڈیکل میں جانا چاہتے ہو؟ ہاں، وہ خوش دلی سے بتانے لگا۔ میرے ابو کی خواہش ہے کہ میں ڈھاکہ میڈیکل سے MBBS کروں۔ انشاءاللہ ضرور کرو گے؟ عثمان اس کا مورال ہائی کرنے کی غرض سے بولا۔ ہاں انشاءاللہ میں ضرور کروں گا۔ اس معصومیت بھرے جوش میں اس نے کہہ تو دیا، پر اسے کیا خبر تھی کل کچھ خواہشیں بس خواہشیں ہی رہ جاتی ہیں۔ میں نے تاکید کی تھی، اب جب یہاں آؤ تو دی گئی پوری کتاب پڑھ کر آنا۔ 2 دن بعد اپنے کتب خانے میں شرر کو پا کر آتش استعجاب سے بولا۔ اور تم یوں ہی چلے آئے؟ کس نے کہا کہ یوں ہی چلا آیا؟ وہ لکھنے کی میز پر آتش کے مقابل بیٹھا تھا، تمسخر سے مسکرا کر بولا۔ پوری کتاب پڑھ آیا ہوں۔ اتنی جلدی پڑھ آئے؟ آتش سامنے کھلی کتاب کو بند کر کے ایک جانب رکھتے ہوئے حیرت سے بولا۔ ہاں، وہ آتش کی حیرت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بولا۔ تو اس میں ایسا تھا بھی کیا جسے پڑھنے میں دیر لگتی؟ چہ خوب! آتش کو اس کا جواب پسند آیا تھا، سو وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ یعنی اس میں ایسا کوئی مواد نہیں تھا جس پر غور کرنے کی ضرورت تمہیں محسوس ہوتی؟ ہرگز نہیں، وہ قطعیت سے بولا۔ یہ تدبیر نے تقدیر کو زیر کرنے کی کھوکھلی باتیں تو میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں۔ ان باتوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تقدیر اگر اپنی کرنی پر آ جائے تو کوئی تدبیر بھی کارگر نہیں ہوتی۔ بالفاظ دیگر تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ جو مقدر میں ہو وہ بیٹھے بٹھائے حاصل ہو جاتا ہے؟ اس بار آتش استہزائیہ لہجے میں بولا۔ میں عمل کی اہمیت سے ہرگز بھی انکاری نہیں، وہ تحمل سے بولا، پر واقف ہوں کہ جو شے تقدیر میں ہے ہی نہیں وہ کسی بھی عمل سے نہیں ملے گی۔ یہی نظریہ تو غلط ہے۔ آتش کا چہرہ تمتما اٹھا۔ عمل کبھی بے ثمر نہیں رہتا، رہ ہی نہیں سکتا، اور اگر رہ بھی جاتا ہے تو یقیناً اس میں تمہاری ہی کوئی کوتاہی ہوگی۔ عمل، کوتاہی، واہ! شرر طنزیہ سا مسکرایا۔ تو وہ جن کا بیٹھے بٹھائے مفت میں کوئی جیک پاٹ لگ جاتا ہے اسے آپ کیا کہیں گے؟ اتفاق! آتش ترنت بولا، جو ہر شک کے ساتھ
ہو یہ ضروری نہیں۔ تو پھر ضروری ہے کیا؟ درست سمت میں عمل پہم۔ مگر عمل پہم بھی روح تقدیر کا ہی منہوس منت ہے۔ شرر ایک سرد سانس لبوں سے خارج کرتے گہرے لہجے میں بولا تو آتش اس نکتے سے بے طرح چونک اٹھا۔ وہ کیسے؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ وہ ایسے کہ بسا اوقات تقدیر راہ عمل میں رخنہ انداز بھی تو ہو جاتی ہے، وہ فلسفانہ لہجے میں بولا۔ پر آتش کو اس جواب میں سوچ کا کوئی نیا پہلو نظر نہیں آ سکا، سو وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط لہجے میں بولا۔ اسے راہ سے ہٹانے کا ہنر بھی تو دراصل تدبیر کہلاتا ہے، اور یہ ہنر ہر کسی کی مسترد میں نہیں۔ شرر رکھائی سے جتا کر بولا، یعنی یہی تقسیم تو تقدیر ہے۔ تقسیم؟ اسے قائل نہ ہوتے دیکھ آتش کی عام طور پر پرسکون رہنے والی آنکھوں میں ہیجان جھلکنے لگا۔ تقسیم پر راضی رہنا تساہل پسندوں کی عیاشی ہے، جسے اپنے زور بازو پر بھروسہ ہو، وہ تقسیم ہونے والی خیرات پر تکیہ کرنے کے بجائے آگے بڑھ کر ساری دنیا حاصل کر لینے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ یہی میرا عقیدہ اور ایمان ہے۔ تم اپنی بات کرو۔ اگر تم قسمت سے ہار مان چکے ہو تو پھر یہاں کیا لینے آئے ہو؟ آتش پرجلال لہجے میں بے نقط بولتا چلا گیا۔ وہ ہنر جو تقدیر کو میرے تابع کر دے۔ یک لحظہ توقف کے بعد شرر گمبھیرتا سے بولا تھا۔ ہوگی۔ آتش اس کی طرف جان کر ماورائی لہجے میں بولا۔ ایک روز تقدیر ضرور تمہارے تابع ہوگی، بس ذرا سا انتظار اور بہت سارا عمل۔ میرے نظریات پر پھر تقدیر۔ وہ ساحری سے مسکرایا۔ تقدیر تمہاری مٹھی میں۔ رقیہ بھابھی کی تو آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئیں میری اینا کا ولیمہ دیکھ کر۔ اینا کے ولیمے کے اگلے روز اتوار تھا، سو آج سب ہی ماں سوائے لیاقت بیگم دیر سے بیدار ہوئے۔ یوں ناشتے کی بجائے برنچ کیا گیا، جس کے بعد شریف احمد تو دوبارہ اپنے کمرے میں جا لیٹے کہ اتنا ڈھیر سارا روپیہ ایک ساتھ خرچ ہو جانے کا انہیں بہت غم تھا، جبکہ عارف احمد ہفتے بھر کی سبزی ترکاری لینے کی غرض سے ارسم کو ہمراہ لیے بازار چل دیے۔ واصلہ اور رجا باورچی خانے کا پھیلاوا سمیٹنے اور باقیہ سارے لاؤنج میں آ کر بیٹھے، تبھی شریفہ جوش و خروش سے لبریز لہجے میں اچانک ہی شروع ہوئی تھیں۔ کہنے لگیں، بس بھابھی اب آپ نے میری طوبیٰ کے لیے بھی بالکل ایسا ہی بر ڈھونڈنا ہے۔ ان کے لہجے میں متذکرہ ہستی کے لیے تمسخر تھا، جو ظاہر ہے کہ لیاقت بیگم کو ناگوار گزرا، سو بے اختیار انہیں ٹوکتے ہوئے بولیں، ہاں جی، اچھے خاندانی لوگوں سے ناطہ جوڑنے کی خواہش سب ہی کو ہوتی ہے۔ تمہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری اینا کو ایسا بر ملا جس کی لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے تمنا کرتے ہیں۔ ہاں تو؟ شریفہ چتون تیکھی کر کے بولیں، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ ارے میرا تو رواں رواں اللہ کا شکر گزار ہے، بس اب تو یہی آرزو ہے میری واصلہ کے بھاگ بھی ایسے ہی جاگ جائیں۔ اور اس خواہش کا اظہار کرتے وقت ان کے ذہن کے پردے پر ایک چہرہ ابھرا تھا، وہی چہرہ کہ جس نے ساری رات ورا کے دل میں طوفان اٹھائے رکھا تھا۔ تبھی تو وہ اس وقت خود پر گاہے گاہے پڑنے والی دو نرم گرم جذبے لٹاتی نگاہوں سے بے نیاز حد درجہ گمسم سی بیٹھی تھی۔ واصلہ کے بھاگ بھی اللہ جگائے گا، مگر اب تم عباد کا سوچو، لیاقت بیگم نے دعائیہ انداز سے کہہ کر اصولی صلاح دی۔ لو خواہ مخواہ شریفہ کو لیاقت بیگم کا مشورہ تیر کی طرح لگا تھا، تبھی تلملا کر بولی، ابھی تو یہ نوکری سے لگا ہے، ابھی سے اس کا سوچوں۔ ہاں اور کیا؟ لیاقت بیگم نے تو اب کی بار جواباً کچھ بھی کہنے سے گریز ہی کیا، پر ان کے برابر میں بیٹھا مفتاح زور و شور سے سر ہلا کر شریفہ کی تائید کرتے ہوئے بولا، بھائی کو چھوڑیں، ایسا کریں میرا سوچ لیں۔ ہاں تیرا تو میں نے سوچ لیا ہے، شریفہ دانت کچکچا کر بولی، کل سے جا کر باپ کے ساتھ شو روم پر بیٹھ۔ آپ بھی کمال کرتی ہیں، وہ منہ بسورنے لگا، میں شادی کی بات کر رہا ہوں اور آپ مجھے بے روزگار کرنے پر تلی ہیں۔ ہاں تو بے روزگار کو کون دے گا رشتہ؟ کیا پتہ کوئی دے دے۔ وہ ترنت اس قدر پرلطف انداز سے بولا کہ سجاد کے ساتھ ساتھ لیاقت بیگم کے لبوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ ٹھہری، جسے شریفہ اپنی بے عزتی گردان کر مزید بھڑک اٹھیں، آج کل کی چالاک لڑکیوں کو ٹٹ پنجیے ایک آنکھ نہیں بھاتے، تو ہے کس جہان میں؟ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی ماں۔ وہ شہنشاہ جذبات کے سے برائے لہجے میں بولا،
تو اس بار شریفہ نے بڑی گہری نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھا، تو کس انگلی کی بات کر رہا ہے؟ بہتر ہے خود ہی صاف صاف بتا دے۔ چھوڑے نا مما، شریفہ کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اب اگر مفتہ مزید کچھ اور بولا تو اس کی خیر نہیں۔ سوئے بعد ان کے درمیان مداخلت کرتے ہوئے متانت سے بولے، آپ جانتی ہیں یہ مذاق کر رہا ہے۔ ہاں ہاں سب جانتی ہوں، وہ ہاتھ نچا کر بولی۔ مذاق مذاق میں انسان دل کی باتیں کر جاتا ہے۔ لوگوں کے لڑکے کیسے فرما بردار ہوتے ہیں، پر میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ اچھے بھلے مؤدب فرما بردار لڑکے ہیں تمہارے۔ لیاقت بیگم ان کے بیجا واویلے پر سخت برہمی سے بولی، تم خواہ اپنی قسمت کو کیوں کوس رہی ہو؟ میرے بیٹے میرے سامنے منہ پھاڑ پھاڑ کر اپنی پسند کا اظہار کر رہے ہیں اور آپ پوچھ رہی ہیں کہ میں اپنی قسمت کو کیوں کوس رہی ہوں؟ وہ چمک کر بولی۔ تو اس بار عباد ناپسندیدگی سے بول پڑے، مما پلیز، مفتہ مذاق کر رہا ہے اور میں نے آپ سے ایسا کب کہا؟ نہیں کہا تو کہہ دو، وہ جلبلا کر بولی۔ اگر تم نے بھی کسی کو پسند کر رکھا ہے تو ابھی سے ہی بتا دو۔ شریفہ کے استفسار پر عباد نے بدقت تمام اپنی نگاہ کو ورا کی جانب اٹھنے سے روکا تھا، اور یہ ان کی احتیاط پسندی ہی تھی جو وہ شادی کی تمام تقاریب میں دانستہ اس کے قیادت خیز رو پہلے آراستہ پیراستہ مسحور کن روپ سے نگاہ چرائے رہے، وگرنہ دل ناداں کی تمنا تو یہ تھی کہ اسے سامنے بٹھا کر سارا جہان فراموش کر کے بس اسے دیکھا کریں، پر خود اس کے دل کی خواہش وہ سخت متذبذب تھی۔ رابطے کا ذریعہ اس نے کلچ میں واپس رکھ دیا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، پر بہت جلد اس نے سمجھ جانا تھا۔ ایک ہماری ساس تھیں، حالانکہ ساتھ ان کا کوئی پہلا پوتا نہیں تھا، مگر پھر بھی اس کے پیدا ہوتے ہی اسے گود میں اٹھا کر اعلان کر رہی تھیں کہ یہ ہمارے بیٹے کا خون ہے، اسی لیے نام بھی ہم ہی رکھیں گے۔ اور ایک آپ ہیں جو اپنے پہلے پوتے کا نام بھی خود نہیں رکھیں۔ بالی بولی تھی، دن مہینے تو رہے ایک طرف، اس نے تو اب سالوں تک کا حساب رکھنا ترک کر دیا تھا، اور واقعہ یہ ہے کہ جب ہر دن پہلے سے بھی گیا گزرا ہو تو ایسے میں ان کا حساب کوئی کیا رکھے۔ ہاں مگر یہ ضرور تھا کہ کبھی کبھار دل چاہتا تھا کہ جادو کی چھڑی سے کوئی یہ منظر بدل دے۔ جادو کی چھڑی تو میسر نہ تھی، سو وہ دل کی اس دیوانی خواہش کو چند ساکت مناظر اپنے آس پاس بکھرا کر پورا کر لیتا تھا۔ تو اس وقت بھی وہ تلاش بسیار کے بعد بالآخر مل جانے والا گلابی پھولدار البم میں موجود پہلی تصویر کھولے بیٹھا تھا، جس تصویر میں موجود چہرہ ایک نئے رشتے میں جڑ جانے کے سبب شادمانی سے کھلا ہوا۔ ماں سوائے بابو، بچے پر پہلا حق اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے۔ ماں نے نام رکھ دیا، پھر ہم کاہے اعتراض کریں؟ پھر نام بھی تو دیکھو کیسا پیارا ہے، نوفل۔ فیروزہ نے اپنے پلنگ کے سامنے بڑے صوفے پر نہ جانے کیوں جلی بھنی سی بیٹھی برابر میں لیٹے اپنے چوتھے 1.5 سالہ ثبوت کو بے طرح تھپک تھپک کر جبراً سلاتی بالی کے اعتراض کے جواب میں کہا تھا۔ دراصل وہ شاکر کے بیٹے کے عقیقے میں شریک ہونے کی غرض سے ایک دن پہلے ہی آ گئی تھی، اور آتے ہی فیروزہ کے آگے رونے لگی کہ نہ صرف اس کے بلکہ بچوں کے پاس بھی کل ہونے والی تقریب میں پہننے کے لیے ڈھنگ کا کوئی لباس نہیں۔ یوں پہلے تو ہنگامی بنیاد پر اسے بازار لے جا کر من پسند لباس دلوایا گیا، بعد میں بھی اس کے آرام اور نت نئی فرمائشوں کا پورا خیال وہی رکھ رہے تھے، مگر پھر بھی وہ ناخوش سی دکھائی دے رہی تھی۔ آپ جیسی ساس دیکھی نہ سنی، وہ فیروزہ کے جواب پر تل ملا کر بولی۔ پورے 9 مہینے بھابھی بھی کوئی کام نہیں کی، مگر آپ کو پھر بھی کوئی اعتراض نہ ہوا؟ نغمی اور شانی سنبھالنی ہے سب کو، فیروزہ بولی۔ پھر نوکرانی بھی تو آتی ہے، طبیعت ٹھیک نہیں تھی دلہن کی، پھر ہم کاہے ان پر ظلم کرتے؟ واہ، بالی جھلس کر بولی، کیا عیش کروائے ہیں آپ سب مل کر بھابھی کو، ایک ہم تھے، ہماری ساس کی بلا سے ہم مریں یا گریں روٹی انہیں گرم گرم ہی چاہیے۔ ہم نے کبھی اپنی طبیعت کا بہانہ نہیں کیا، پورے پیٹ سے بھی ہم اپنی ساس کو توے سے اتار اتار کر روٹی دیتے۔ آپ عظیم ہیں۔ عامر جو ابھی ابھی کمرے میں آ کر بیٹھا تھا، بالی کی بات پر زیر لب مسکرا کر بولا، ہاں تو ہیں عظیم۔ وہ عامر کا انداز سمجھے بنا تفاخر سے بولی، بڑے آپریشن سے ہمارے سارے بچے ہوئے، یہاں ہم جو کچھ دن رہ کر جاتے تھے بس وہی ہمارے سکھ کے دن ہوتے تھے۔ گھر سے جاتے جاتے ہی یہ شوہر ہمیں صاف صاف کہہ دیتے تھے کہ اب خود ہی پکاؤ گی تو کھانا،
یہاں کوئی تمہاری سیوا کو نہیں بیٹھا۔ جانتے ہیں بابو، فیروزہ اس بار دلگیر سے لہجے میں بولی، پر کیا کریں، تمہاری قسمت اتنی بری نہیں تھی۔ بالی کی آواز بھرا گئی، خواہ مخواہ آپ نے پھوڑ دی، مجھے تو اس بڑے گھر میں رہنا ہی نصیب نہ ہوا۔ اور کیا ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں بالی باجی۔ عامر اپنی مکار آنکھوں میں ناقابل فہم سی چمک بھر کر بالی کی تائید کرتے ہوئے بولا، ان کی ہم عمر لڑکیاں تو ابھی کالج میں پڑھ رہی ہیں اور ہم یہ چار چار جان کے عذاب لیے بیٹھے ہیں۔ کلس کر اس بار اس نے کچھ زیادہ ہی زور سے بچے کو تھپک دیا تھا نتیجتاً، اور وہ جو نیم غنودگی میں تھا ہڑبڑا کر گلا پھاڑنے لگا۔ کیا مصیبت ہے، وہ بیزار سی جھنجھلا گئی۔ توبہ ہے، فیروزہ نے ڈپٹا، اپنے بچوں کو کوئی ایسے کہتا ہے؟ ابھی یہاں چھوٹا ہی چپ نہیں ہوا تھا کہ تبھی اس سے بڑا باہر سے روتا اندر داخل ہوا۔ مامی نے میری بال رکھ لی۔ اس نے زاروں کے تار روتے ہوئے ماں سے شکایت لگائی۔ کیوں؟ ایک تو کندھے سے لگی مصیبت خاموش نہیں ہو رہی تھی، مستعد سامنے ایستادہ روتا بلکتا سر درد سلگی ہوئی تو وہ پہلے سے ہی تھی، مزید بھڑک اٹھی، کہتی ہے منا سو رہا ہے، وہاں جا کر کھیلو۔ ہاں تو کھیل لو، فیروزہ صلح جوئی سے بولی، ساری رات جگاتا ہے بابو، تمہاری مامی کو ابھی سویا ہے، دلہن اسی لیے کہہ دی ہوگی، دیکھے تم۔ فیروزہ کی توجیہ پر بالی بے طرح بھڑک کر عامر سے شکایتی لہجے میں بولی، میرے بچے کی حمایت کرنے کی بجائے یہ فوراً ہی بھابھی کی طرفدار بن گئی۔ تو اب تم ہی بتا دو بابو کہ ہم اور کیا کریں؟ فیروزہ جج ہو کر بولی، کیا تمہارے چاہنے پر ہم یہاں پانی پت کی جنگ شروع کر دیں؟ میرے چاہنے پر؟ بالی کو فیروزہ کے جملے نے سرتاپا انگارہ بنا دیا۔ یہ کب چاہا میں نے؟ میں تو آپ ہی کے بھلے کو کہہ رہی تھی کہ بہو کو لگام دیں، کل کو سر پکڑ کر رونا پڑے گا، ورنہ مت کہیے گا ہم سے۔ باجی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ جب سے عامر نے دکان اپنے نام پر کروانے کے بعد سعید صاحب سے کچھ سچ جھوٹ بول کر انہیں مطمئن کیا تھا، تب سے اس کے حوصلے مزید بلند ہو گئے تھے، سو اس وقت بھی بالی کی تائید کرتے ہوئے بڑھ بڑھ کر بولے گئے، ابھی تو ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، انہیں کام سے لگائیں، ایسے تو انہیں بیٹھ کر کھانے کی عادت ہو جائے گی۔ وہ بلا تکان کہتا گیا، اس بات سے لا علم کہ کمرے کے باہر ایستادہ فرح ان کا حرف حرف سن چکی تھیں۔ سنا ہے فصیح نے اسپیشلی بیزی کے لیے ایک پارٹی تھرو کی تھی۔ یوں تو علاء خان کو اس کے غیر پیشہ ورانہ رویے کے سبب اب کام ملنا تقریباً ختم ہو گیا تھا، مگر اس انگریزی فیشن میگزین کا فوٹوگرافر چونکہ اس کے ابتدائی دور کے اچھے دوستوں میں سے تھا، سو اس نے گویا الائنا کی حالت پر رحم کھاتے ہوئے اسے یہ شوٹ دے دیا تھا۔ میک اپ کے اس لوکل برانڈ کا یہ شوٹ نہ تو سولو تھا اور نہ ہی اس کے مزاج کے مطابق، مگر پھر بھی اس نے کر لیا کہ اب اس کے پاس پسند ناپسند کا اختیار رہا ہی کب تھا۔ 2 گھنٹے لگاتار کام کے بعد اب وقفہ ہوا تھا، سو اندر کی طلب سے بے حال ہو کر ریسٹ روم میں جاتے ساتھ ہی سگریٹ سلگائی اور صوفے سے نیم دراز ہو کر گہرے گہرے کش لگائی گئی، جبکہ اس کی ساتھی ماڈلز پنکی اور شینا دھڑا دھڑ اپنی سیلفیاں لیتے ہوئے وقت گزاری کی غرض سے یہ چٹخارے دار موضوع نکال کر بیٹھ گئیں۔ اسپیشلی بیزی کے لیے؟ پنکی کے بتانے پر شینا منہ بنا کر بولی، کیوں، اس نے ایسا کیا کر دیا؟ یار وہی نا، پنکی اپنی اچھی اچھی تصاویر انسٹا پر اپلوڈ کرتی ہوئی بولی، وائرل ویڈیو والا میٹر۔ اوہ، شینا جواباً ایک لمبی سی اوہ کرنے کے بعد جیسے بیزی کی قسمت پر رشک کرتے ہوئے بولی، سیریسلی، اس ویڈیو نے تو فلم ریلیز ہونے سے پہلے ہی اسے جیسے ساری دنیا میں مشہور کر دیا۔ مشہور یا بدنام؟ الائنا ایک گہرا کش لینے کے بعد زہر آلود سے لہجے میں بولی، تم جو بھی کہو۔ پنکی بولی، سچ تو یہی ہے کہ ان دنوں سوشل میڈیا پر جہاں دیکھو صرف اسی کا چرچا ہے۔ میں تو کہوں گی اس کی ایکسیڈنٹ والی فوٹیج وائرل کرنے والا انفیکٹ اسی کا کوئی سپورٹر ہوگا۔ شینا کنکھیوں سے الائنا کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے چسکے لینے والے لہجے میں بولی، نہ وہ جیلسی میں اس کی فوٹیج میڈیا کو دیتی، نہ یہ سب ہوتا۔ اوہ پور سول، پنکی مصنوعی تعصب سے بولی، اب کہیں بیٹھی خود کو کوس رہی ہوگی۔ پنکی نے شینا کو دیکھتے ہوئے آنکھوں سے الائنا کی جانب خفیف سا اشارہ کیا کہ ظاہر ہے یہ بات اس طرح سے ان سبھی کے لیے
اوپن سیکرٹ تھی کہ بیزی کی فوٹیج اس نے میڈیا کو دی تھی۔ سنا ہے ترکی جا رہے ہیں وہ لوگ اپنی فلم کی پروموشن کے لیے۔ پنکی نے شینا کی معلومات میں مزید اضافہ کیا۔ تم سن کس سے رہی ہو یہ باتیں؟ شینا نے پوچھا۔ بنٹی بتا رہا تھا، وہ کندھے اچکا کر بولی۔ اوہ اچھا، ہاں کہہ رہا تھا ترکی سے وہ لوگ اسپین اور کینیڈا بھی جائیں گے۔ اس کے بعد پاسبل ہے کہ پھر امریکہ۔ ترکی کے بعد کے تینوں نام اس نے خود شامل کر لیے تھے۔ مقصد ویسے ایکٹر تو وہ کوئی ایسی خاص نہیں۔ اس بار شینا براہ راست لاتعلقی سے بیٹھ کر کش پر کش لگاتی الائنہ کی جانب دیکھ کر بولی۔ خواہ مخواہ فصیح نے تمہیں ہٹا کر اسے لے لیا، یہ تو ہے۔ پنکی بھی بظاہر اس کی ہمدرد بن کر بولی۔ تم اس فلم کی ہیروئن ہوتی تو ابھی تم جا رہی ہوتی ملک سے باہر۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ میں ملک سے باہر جانے کے لیے مری جا رہی ہوں؟ وہ جو اتنی دیر سے سب جانتے بوجھتے بھی مصلحتاً لب بستہ بیٹھی تھی، بالآخر ضبط کھو کر بولی۔ لندن، پیرس، نیو یارک، سڈنی، ساری دنیا گھوم چکی ہوں، سو آئی ڈونٹ کیئر کہ وہ ترکی جا رہے ہیں یا دبئی۔ ہاں مگر پھر بھی، شینا پکا سا منہ بنا کر بولی۔ افسوس تو ہوتا ہوگا تمہیں اتنی بڑی فلم ہاتھ سے نکل جانے پر۔ شٹ اپ اینڈ مائنڈ یور اون بزنس۔ اس وقت جھڑک کر اس نے ان دونوں کو چپ کروا دیا۔ مگر اسی رات وہ اپنے ٹیرس پر کھڑی حسد میں اندھی ہو کر ایک فیصلہ کر رہی تھی، بیزی کو تباہ کر دینے کا فیصلہ۔